تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے. بچپن سے ایک حدیث آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا دانہ ہوتا ہے, جیسے سونف نہیں ہوتی, اتنا. مجھے بتاؤ اتنے دانے کے مطابق تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان نے ایک ہی بار تکبر کیا نا, کہا میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من. اور جو روز تکبر کرتا ہے اس نے ایک بار تکبر کیا وہ برباد ہو گیا, اور جو روز تکبر کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پلیز اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے. اور تکبر کیا ہے؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا. اچھا بعض اوقات جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں بات یہ آتی ہے تکبر تو پیسے والے کرتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں. نہیں, یہ بھی شیطان کا بار ہے, ہمیں علم نہیں سیکھنے دیتا. تکبر یقیناً مالدار لوگ بھی کرتے ہیں, مگر علماء نے تکبر کے 8 اسباب لکھے ہیں. ہاں, اس میں سب سے پہلا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے علم. ہاں, علم بھی تکبر لاتا ہے. کیوں؟ جب بندہ عالم بن جائے یا بہت ساری نالج آ جائے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. میرے پاس تو اتنا کچھ ہے, اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہی تو تکبر ہے نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا, مجھے سب آتا ہے. روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل, جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں, فرمایا وہ جاہل ہے. علم سیکھنا ہے مگر تکبر نہیں آنا چاہیے. دوسرا ریزن علماء نے لکھا عبادت. عبادت بھی تکبر لاتی ہے. ہاں, اب کوئی 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں, میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری عبادت برباد کر دی جائے. یہ بات یاد رکھیے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے, رات ہوئی, تہجد کا وقت ہوا, باپ بیٹے نے اٹھ کر تہجد پڑھی. سارے قافلے والے سو رہے تھے, صرف باپ بیٹے اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے. تو بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں, سارے سو رہے ہیں, کوئی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے. تو بیٹا والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ہی ٹھیک تھا. بات بڑی پتے کی ہے. تہجد پڑھ کر اگر دوسروں کو حقیر جاننا ہے تو بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا تہجد. عبادت ضرور کرنی ہے مگر کسی کو حقیر نہیں جاننا. پھر مالدار, پیسے ہوتے تو غریب سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں. خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے. بندہ کہتا ہے میں خوبصورت, اس کا رنگ سانولا. طاقت تکبر لاتی ہے, میری باڈی اتنی مضبوط, میری اتنی طاقت, یہ بیچارہ کمزور, یہ میرے سامنے کیا کرے گا. اقتدار تکبر لاتا ہے. کسی کو سیٹ مل جائے وہ سمجھتا ہے باقی کی حیثیت ہی کوئی نہیں, مسل کے رکھ دوں گا. یہ اقتدار پر, دولت پر, خوبصورتی پر, طاقت پر تکبر کرنے والوں کبھی اترانا نہیں. رب جب چاہے یہ سب واپس لے سکتا. ہم نے بڑے بڑے خوبصورتی والوں کو ایسی ایسی بیماریوں میں پڑتے دیکھا کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا. بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو بستر پر پڑتے دیکھا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے مالداروں کو راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا ہے. بزرگوں سے پوچھو یہ جن کی زندگی گزری انہوں نے دیکھے ہوں گے ایسے کہ زکات دینے والا دنوں کے اندر زکات لینے والا بن جاتا. کبھی بھی اترانا نہیں ہے. ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جب بھی اللہ نے کوئی نعمت دینا اللہ سر جھکا رہے, عاجزی, کہ اللہ تیری مہربانی, مجھ جیسے گناہگار کو تو نے مال دے دیا, میں مجھ جیسے خطاکار کو اتنی اچھی شکل دی, مجھ جیسے خطاکار کو اتنا بڑا نام شہرت دے دی. تکبر نہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. اترانے والا, گھمنڈ کرنے والا بربادی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ تکبر اس کائنات میں ہونے والے سب سے اولین گناہوں میں سے گناہ ہے, اور اس کا نتیجہ بربادی ہے. روایتوں میں آتا ہے تکبر کرنے والے کو قیامت کی دن چوٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. یہ جو بڑے بڑے تکبر کرتے ہیں نا, غریب آدمی کو قریب نہیں آنے دیتے, کبھی بھی نہ کیجیے گا ایسے. بلکہ مشورہ دوں گا کہ جس کو کوئی منہ نہ لگائے, جس کو کوئی قریب نہ بٹھائے, آپ اس کو اپنے قریب بٹھایا کریں, پیار دیا کریں. انشاءاللہ اس کی دعا لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں, بعض اوقات مسجد کے خادم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. ہمارے دفتر میں کوئی چوکیدار ہو جو بیچارہ سب کا دروازہ کھول رہا ہے, اس کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا. رک جائیں, پہلے اس کو سلام کریں. مسجد کے خادم کو کبھی سینے لگا لیں. سچی بتاؤں کبھی کبھی تو ایسے لوگ رو پڑتے ہیں کیونکہ ان کو کتنا عرصہ ہوا کسی نے طبیعت بھی نہیں پوچھی ہوتی ہے, سینے بھی کوئی نہیں لگاتا ہے انہیں.
کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نمازیوں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے بیچارے کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہوتے، معذور نہیں ہوتے، جس طرح کبھی کبھی رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ چل بھی صحیح نہیں پا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا، اگر اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ لاٹری ہے بندہ، میں صحیح بتا رہا ہوں، جا کر اس کو سینے لگا لو، اس سے دعائیں لے لو، کیونکہ شاید کئی مہینوں سے کسی نے اس کو سلام نہیں کیا ہوگا، یہ رو پڑے گا تمہارے سامنے، لیکن کیا پتا اس کے دل سے ایسی دعا نکلے گی کہ تمہارے کتنے بگڑے کام سنور جائے۔ نبی پاک اپنے غلاموں کے گھر جاتے تھے، پیارے آقا غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں میرا ملازم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر آج جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، کبھی اترانا نہیں۔ انشاءاللہ آپ عاجزی کر کے دیکھیں، اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔